بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنے یوٹیوب دے چینل دے ویورز دوستاں تے بھائیاں نوں رانے ریاض دا سلام ہو۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو جدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں انہوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ ان کا نام حضرت مولوی شاہ بجید سرکار، آپ کا سلسلہ طریقت اویسی جلالی بخاری ہے۔ آپ سائیں شاہ محمد سرکار کے بالکے ہیں۔ جب آپ کو چنگ عبداللہ چنگا رنگا والی سرکار سے آپ کے مرشد سرکار نے اجازت دی اور کہا کہ اپنے مقام پر جاؤ، اور برنے کے 2 مسواک گملے میں لگا کر دے دیے، اور یہ کہا کہ جب تمہیں رات ہو جائے اور یہ گملے ہرے ہو جائیں اور مسواک کا پودا بن کر پتے لگ جائیں، وہ آپ کا آخری ٹھکانہ ہوگا اور وہیں آپ کی منزل ہوگی۔ آپ تقریباً 40 دن کی مسافت کے بعد دریائے بیاس کے کنارے یونین موجوکی کے قریب موجودہ گاؤں جس کا نام ہانڈے کی ہے وہاں رکے، اور رات قیام کرنے کے بعد جب صبح بیدار ہوئے تو دیکھا کہ گملے میں موجود کلمیں ہری بھری ہو گئیں اور ان میں چھوٹی چھوٹی شاخیں اور پتے آ گئے۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور وہیں پر ٹھکانہ کر لیا۔ دن کو جب کھانے پکانے کی طلب ہوئی تو آپ نزدیکی گاؤں ہانڈے کی میں صدا کرنے گئے۔ وہاں آپ نے سنا کہ ایک گھر مسلمانوں کا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن جو لڑکی پڑھ رہی تھی وہ کچھ کافی غلطیاں کر رہی تھی۔ آپ نے غور سے سننے کے بعد اسے کہا کہ آپ غلط پڑھ رہی ہو۔ اس نے کہا کہ آپ میرے غلطیاں درست کر دیں بابا جی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس دریا کے کنارے کٹیا میں آ جایا کرو، میں آپ کی تلاوت درست کروا دوں گا۔ وہ گاؤں جس کا نام ہانڈے والی تھا اس میں زیادہ تر غیر مسلم ہندو، سکھ اور چمار تھے۔ اکا دکا کوئی مسلمان گھر موجود تھا۔ وہ بچی سرکار کے پاس آنے لگ گئی اور قرآن پاک پڑھنے لگ گئی۔ وہ آتی آپ کو سناتی، آپ غلطیاں درست کراتے اور اسے قرآن پڑھاتے رہے۔ اہلیان دے یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ بچی کے دیکھا دیکھی گاؤں کے کافی بچے دین حق کی طرف راغب ہونے لگے۔ انہوں نے کہا اسے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر بچی کے ساتھ برا ہونے کا الزام لگایا جائے، اس درویش سے جان چھڑائی جائے۔ انہوں نے آسا آسا یہ بات پورے گاؤں میں پھیلا دی۔ بچی کے گھر والوں نے پاک پتن کے قریب کسی گاؤں میں اس کی شادی کر دی اور خود بھی وہاں چلے گئے۔ بعد انہوں نے اس درویش سے جان چھڑانے کے لیے گاؤں والوں نے بابا جی کو اس دریا میں بیاس میں پھینک دیا کہ ان سے جان چھوٹ جائے، اور شکر ادا کیا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے کہ اس سے جان چھوٹی۔ جب رات کا 1 بجا تو تلاوت قرآن پاک کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ مولوی صاحب جن کو دریا میں پھینکا گیا تھا وہ اپنی جھونپڑی میں تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ مزید حیران پریشان ہوئے اور سمجھا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے، اور پروگرام بنایا کہ اسے قتل کر دو۔ لہذا اگلے دن انہوں نے پروگرام کے مطابق بابا جی کو قتل کر دیا اور لاش دریا میں پھینک دی۔ لیکن جب رات کا 1 بجا تو اسی طرح تلاوت قرآن پاک کی روح پرور صدا آنے لگی۔ وہ پریشان ہو کر اٹھے اور دیکھا کہ مولوی صاحب اپنی جھونپڑی میں قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے مزید پروگرام بنا کر اسے قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگے اور کہا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں جبکہ سر اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ اس کام کے لیے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اللہ کے قہر کو آواز نہ دو، اس خدا سے ڈرو جس کے پاس ہم نے جانا ہے۔ انہوں نے کہا تم اپنے خدا کو بھی بلا لو، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کے مقدر میں بربادی ہی لکھی ہے تو میں کیسے ٹال سکتا ہوں۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی
ایک دائرہ لگایا اور اس کے اندر بیٹھ کر اللہ سے مدد مانگی۔ اس انتظار میں تھے بابا جی کہ وہ گاؤں والے حملہ کریں تو میں دفاع کروں گا، اگر حملہ نہیں کریں گے تو میں دفاع نہیں کروں گا۔ جیسے ہی وہ گاؤں سے حملہ آور ہونے نکلے تو آپ نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں ایک سیکنڈ کے اندر زمین میں غرق ہو گیا اور وہ سارے لوگ زمین دوز ہو گئے اور اس کا نام و نشان تک نہ رہا۔ زمین ایسے ہموار ہو گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی گاؤں میں تھا ہی نہیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگ ہراساں ہو گئے۔ آس پاس کے گاؤں کے سردار جو کہ 12 گاؤں تھے آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا ہر گاؤں سے 1-1 ایکڑ زمین آپ کے نام دی جاتی ہے۔ 12 گاؤں تھے، 12 ایکڑ زمین بابا جی کے نام کر دی اور کچھ نوکر چاکر اور ان کی سیوا کے لیے اور آدمی دے دیے۔ آپ نے کہا میرے کو کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنے آدمی اور عورتیں لے جاؤ، میرے کو وہ چاہیے جو کلمہ حق بیان کرتا ہو اور پڑھتا ہو۔ اس طرح آپ تبلیغ میں مصروف رہے۔ ایک دن وہ لڑکی جس کی شادی کی گئی تھی اور وہ بابا جی سے قرآن پڑھتی تھی، وہ کچھ عرصہ بعد بابا جی سے ملنے کے لیے آئی۔ دیکھا کہ گاؤں کا نام و نشان نہیں ہے جس گاؤں میں وہ رہتی تھی۔ سرکار سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، گاؤں غرق کیسے ہو گیا، یہ کیا ماجرا بنا؟ تو سرکار نے کہا کہ وہ ایک شیطانی لشکر تھا جس اللہ نے نیست و نبود کر دیا۔ اور وہ جب واپس جانے لگی تو اس نے عرض کیا حضور مجھے بھی کچھ عطا کیے جائے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بابا فرید سرکار کے دربار پر چلی جاؤ، جو بیشتی دروازہ ہے وہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک آپ جا کر اسے ہاتھ سے نہ لگائیں، ہاتھ سے نہ کھولیں گے۔ اور پھر بالکل اسی طرح ہی ہوا۔ بابا فرید سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مریدان انتظامیہ کوشش کرتی رہی لیکن تالا نہ کھلا۔ بالآخر وہ لڑکی آئی، اس نے بسم اللہ پڑھ کر تالے کو ہاتھ لگایا تو تالا خود بخود اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر ایسا تک اس کی نسل کے افراد تالا کھولتے رہے اور لنگر کا نظام وہی چلاتے رہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بابا شاہ بجیت سرکار کے وہاں آمد پر انہیں خصوصی پروٹوکول دیا جاتا تھا اور بابا شاہ بجیت کی جماعت کوئی بابا فرید سرکار کے پاس جاتی تھی تو ان کو ان کی سیوا میں کوئی کمی نہیں رکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو دریا بیاس کی حالت بھی خراب ہو گئی، وہ ہندوستان نے بند کر دیا، وہ چھوٹے سے نالے کی شکل اختیار کر گیا۔ لیکن اس میں ہر سال اسی مہینے جس مہینے بابا جی کو دریا میں گرایا گیا تھا ایک آدمی ڈوب کر مر جاتا۔ ہر سال کی سال جب وہ دن آتا کوئی نہ کوئی علاقے کا آدمی ڈوب کر مر جاتا۔ تو لوگ خوفزدہ رہتے کہ وہ مہینہ آ گیا، ابھی کس کی باری آئے گی۔ تو اس کے بعد بابا جی باقر سرکار کا دور آیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اس ہر سال آدمی کے ڈوبنے کا سسٹم بند ہوا اور دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے بعد ابھی تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی آپ کو۔ اگر پسند آئے تو چینل ہمارا سبسکرائب کر لیجیے گا اور اتنی مصروف زندگی کے دوران کوشش کیجیے ان بزرگان دین کے پاس زندگی میں چاہے ایک بار جائیں تو ضرور جائیں۔